السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ وہ تمام جو کوشش سے جڑے ہیں، بے شک ٹوٹ ٹوٹ کر ہی سہی۔ وہ جو دعا سے جڑے ہیں، کمزوری سے ہی سہی۔ وہ جو اللہ کے ساتھ امید باندھے ہوئے ہیں، اداسی اور تکلیف سے ہی سہی۔ وہ جو یقین کو مٹنے نہیں دے رہے، سسک سسک کر ہی سہی۔ یہ تمام لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ خسارے میں نہیں ہیں، یہ خسارے میں رہیں گے بھی نہیں۔ ناکام وہ نہیں جو انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، CSS کلیئر نہیں کر سکا، بزنس فلاپ کروا بیٹھا، یا جس کی شادی نہیں چل سکی، کیونکہ اگر اس نے امید نہیں توڑی، کوشش نہیں چھوڑی، دعا سے جڑا رہا، رب کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا ہی سہی تعلق بنا کر رکھا، تو یہ بندہ ناکام نہیں کامیاب ہے۔ ایسا انسان خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان بار بار اللہ کو پکارے، جو اللہ سے نیک گمان رکھے، ایسے بندے کو اللہ ناکام کیسے کر سکتا ہے؟ خسارے میں تو وہ جا رہا ہے جس نے امید چھوڑ دی، مایوس ہو کر دعا سے ہاتھ کھینچ لیے، یا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں۔ اصل نقصان تو اس کا ہو رہا ہے جس نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چھوڑ دیا، جس نے کوشش ترک کر دی، جو ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گیا، جس نے اتنا دل ہار دیا کہ خود کو بالکل چت کر لیا۔ آپ خود کو خسارے والا نہ بنائیں، اچھی امید، نیک گمان اور بلند حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، ساری پاور ہمارے رب کی ہے، اس کے حکم سے ہی ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، پھر چاہے ہماری گردنیں ہمارے جسم سے علیحدہ کیوں نہ کر دی جائے،
اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اتریں تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارے دل اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو اس کے وعدوں میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہم اسے راضی کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں راضی نہ کرے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ وہ ہماری زندگیوں اور اس زندگی سے وابستہ انسانوں اور چیزوں پر ہی صرف قابض نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے دلوں پر بھی قابض ہے۔ وہ لمحوں میں ہمارے دل بھی بدل سکتا ہے اور وہ لمحوں میں لوگوں کے دل بھی بدل سکتا ہے، اور اس کا ایک حکم ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔